اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا دائرہ بہت پھیلا ہے، اور اس پھیلنے کے بعد مصر جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، عرب کا حصہ ہے اس وقت میں، تب وہاں ایمان تازہ تازہ پہنچا تھا۔ وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ دریائے نیل میں ہر سال ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کی بلی دینی پڑتی تھی۔ اس دریا کے خاص حصے میں بچی کو ڈال دو، لڑکی کو ڈال دو، وہ وہاں سے ختم ہوگی۔ کیسے ختم ہوگی؟ مر جائے گی، دریا کے اندر پانی آئے گا، ورنہ ہر سال کے بعد وہ خشک ہو جائے گا۔ مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں پر یہ سلسلہ ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دنوں تک خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر نے 2 خط لکھے ہیں، ایک خط گورنر کے نام لکھا ہے اور ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا ہے۔ آپ نے کبھی سوچ کر کے دیکھیں کوئی سمجھدار آدمی کسی دریا کے نام، پانی کے نام خط لکھ رہا ہو؟ کوئی کہے گا کہ یہ بیوقوف ہے، پانی کو کیا پتا؟ لیکن حضرت عمر نے دونوں خط لکھے، اور گورنر کو خط میں صرف یہ تھا کہ میرا یہ خط دوسرا دریا کے اس حصے میں ڈال دینا جہاں تم لڑکی کو ڈالا کرتے تھے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، اور چونکہ ایک رسم چلی آ رہی ہے تو مجمع ہوتا ہے ہر سال کہ آج دیکھو کس کی بلی دی جا رہی ہے، سارے لوگ جمع ہوئے اور لوگ ہنسنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، دیکھو آج یہ خط ڈال کر کیا کرنے والے، کیا نیا کام شروع کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ خط وہاں پر ڈالا گیا، اللہ کی رحمت ایسی ہے، وہ پانی ایک دم جوش کے ساتھ ابلنا شروع ہوا اور دریا اپنی روانی کے ساتھ بہنے لگا۔ وہ حضرات جو وہاں موجود ہیں حیران ہیں، کیا بات ہے، خط عمر کا ہے، ماننا تو پڑے گا۔ حضرت عمر اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، اللہ کے حکم پر جان قربان کرنے والے شخص ہیں۔ خط میں صرف یہ لکھا تھا، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر اللہ کسی کی جان ایسے لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تجھے چلنا ہے چل، نہیں چلنا ہے مت چل، ہم کسی کی قربانی دینے والے نہیں ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، اثر یہ ہے کہ پانی جاری ہے۔